روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ حوازن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجاہ بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجاہ بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے الجزیرہ کے رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور با اثر لڑکی تھی، غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجاہ کی شکل و صباحت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو محصور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور ذاتی دفاع اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے ہی بنو تمیم اور بنی تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حجیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ بھی دین مسیحی چھوڑ کر سجاہ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد ملک ابن حبیرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا۔ اس طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجاہ کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کی سجاہ پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستوں، حقیقت میں یہ لڑکی ایک شاہرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دلدادہ زیادہ تر ہوس پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھیں، لیکن شراب، سور کا گوشت، جناکاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف صحابتوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا۔ مثلاً وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری ابن اسیر بلازری اور دبستان مذاہب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سجاہ بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں ید طولی حاصل تھی، جدت الفہم، جودت طبع اور اصابت رائے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دلربائی تھا، اور تیسری یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیر والے اور تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ دوستوں، یہ لڑکی کاہنہ تھی یا نہیں؟ البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی۔ اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا
کہ وہ ساحرہ ہے۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپی تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں محصور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجاہ کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کے علاقے جہاں مسلمہ نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی اس پر قبضہ کرنے کو ٹھانی اور نکل پڑی، مسلمہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بھیجا لشکر آنے کی خبر ملی تو وہ رک گیا اور وہ سجاہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعیہ نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لڑکی ساحرہ تھی اور اس کا جادو مسلمہ پر بھی سر چڑھ کر بولا، وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجاہ 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ سجاہ کے چہرے پر شرم اور ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلحہ آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ اسی خیمے میں دونوں کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو سجاہ نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا اور سجاہ کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجاہ نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجاہ مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ مسلمہ نے سجاہ کے مہر میں 2 نماز فجر اور عشاء تم پر معاف کر دی، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کو ملا کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ مارا گیا۔ اس عظیم معرکہ میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجاہ کے متعلق 2 طرح کی روایت ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینہ جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔ دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔